بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید حیدر حسن زیدی آپ کا استقبال کرتا ہوں تہہ دل سے۔ آج ہمارے ساتھ چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مولانا یاور عباس صاحب قبلہ۔ آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے اور جانتے ہیں کچھ سوالوں کے جواب اور ان کا استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے یہاں۔ الحمدللہ، آپ سے بھی ملاقات کر کے بہت اچھا لگا۔ مولانا صاحب، آج ہم کس کلمے کی تفسیر کریں گے؟ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اس بات پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان یا جس کا نام ہے درس نہج البلاغہ، جی، اور آج ہم ہمارے اس پروگرام میں کلمہ نمبر یا حکمت نمبر 6 کو ایکسپلین کریں گے اور اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک بے شک۔ تو اس کلمے میں امام علیہ السلام نے کیا بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ نمبر 6 جو مولائے کائنات نے بیان فرمائے ہیں، اس میں آپ نے 3 پیغام، سوشل پیغام، اور جنہیں انسان اگر اپنی زندگی میں اتارے یا انہیں فالو کرے، اپلائی کرے اپنی لائف میں، جی، تو اس کی زندگی بہت اچھی اور ویلیویبل ہو سکتی ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کلمات کثار کے حکمت نمبر 6 میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدر العاقل صندوق سرہ والبشاشۃ حبالۃ المودت والاحتمال قبر العیوب۔ اس ایک کلمے میں یا ایک ہی حکمت میں آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، صدر العاقل صندوق سرہ، عقل مند انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ کیا بات؟ جی، دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، والبشاشۃ حبالۃ المودت، حشاش و بشاش، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دوسروں سے ملاقات کرنا، یہ محبت اور پیار کا جال ہوتا ہے۔ بساسا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بشاشت کا مطلب ہوتا ہے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، کیا بات ہنستے ہے؟ ہوئے چہرے سے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اسے کہتے ہیں بشاشت۔ جی، اور اگلے سینٹنس یا اگلے جملے میں یا اس جملے یا اس سینٹنس کے اگلے پارٹ میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، والاحتمال قبر العیوب، اور تحمل بردباری، کسی چیز کو برداشت کر لینا، یہ عیبوں کے چھپانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی، قبر کہتے ہیں چھپانے کی جگہ کو، جہاں کوئی چیز چھپائی جا رہی ہو اس جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے اندر قوت تحمل، برداشت کرنے کی قوت، بردباری اگر ہمارے یہاں پیدا ہو جائے گی، جی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے عیوب کو چھپانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیا بات؟ تو اگر ہم اس کلمے کی شروع سے ڈیٹیل بیان کریں اور شروع سے بات کرنا شروع کریں، تو اس میں دیکھیں مولائے کائنات نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ ہے، صدر العاقل صندوق سرہ، عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔ یہاں جو آپ نے مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ورڈ استعمال کیا، وہ ورڈ ہے عاقل، عقل مند، صاحب عقل۔ یہاں آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، جی، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، چونکہ انسان کی سب سے بڑی امتیازی پوزیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ انسان صاحب عقل ہو۔ جی، اگر انسان کو دوسرے مخلوقات کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو دوسری مخلوقات بھی ہمیں اس طرح کی نظر آ جائیں گی کہ جو جسمانی اعتبار یا فزیکل باڈی کے اعتبار سے ہم سے بڑی اور ہم سے طاقتور دکھائی دے سکتی ہے۔ مثلا بہت سے حیوانات ایسے ہیں کہ جو ہم سے بڑے بھی ہیں اور فزیکل باڈی کے اعتبار سے ہم سے بہت طاقتور بھی ہیں، لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ اسے صاحب عقل ہونا چاہیے۔ یہی وہ جوہر انسانی ہے
کہ جس نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا. بے شک. اگر یہ عقل کو انسان سے نکال لیا جائے گا تو انسان کے پاس کوئی خاص چیزیں باقی نہیں رہ جاتی. لہٰذا عاقل کی یہ صفت بیان فرمائی ہے. مولا کائنات نے عاقل کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے. اور دیکھیے عقل ایک بہت قیمتی چیز ہے. اس کا ہمیں خیال بھی کرنا چاہیے اور اس کی ہمیں بہت زیادہ کیئر بھی کرنی چاہیے. ایسی پرابلمس میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کر دینا چاہیے کہ جس میں ہماری عقل کو پریشانی ہو. لہذا ہمیں اپنی عقل کا بھرپور خیال کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے عقل کے بارے میں اصول کافی کی پہلی جلد اور اس کی حدیث نمبر 1 ہی ہے, پہلی ہی حدیث ہے اصول کافی کی. وہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور وہاں کچھ راویان کرام کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں اور آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان سبھی حضرات نے یہ جو روایت بیان کی ہے یہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے بیان کی ہے کہ جہاں آپ نے عقل کی خصوصیت اور عقل کا کمال بیان فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لما خلق اللہ العقل, جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق فرمایا, عقل کو پیدا کیا, تو فقال لہو اقبل فاقبلا, تو پروردگار نے پیدا کرنے والے نے عقل کو حکم دیا کہ آگے بڑھو تو یہ آگے بڑھ گئی. ثم قال لہو ادبر فادبرا, پھر اس سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ پیچھے ہٹ گئی. تو عقل کی کمالات یا عقل کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر بات لوجیکل ہو اور سمجھ میں آ رہی ہو تو عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ اسے مان لینا چاہیے. عقل ہمیں اختلاف میں مبتلا ہونے سے بچاتی ہے. عقل ہمیں ہر اچھی اور لوجیکل بات کو قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے. دیکھیے عقل کا یہ کمال ہے اور عقل کے ذریعے سے انسان کو وہ عزت عطا ہوئی کہ جو دوسری مخلوقات کو عزت عطا نہیں ہوئی ہے. انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات بنا ہے. تو پہلے جملے میں یا اس کلمہ نمبر 6 کے پہلے پارٹ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ صدر العاقل صندوق و سرہی, عاقل عقل مند انسان کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے. لہذا ہر صاحب عقل کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو اپنے رازوں کا خزینہ بنائے, اپنے رازوں کا صندوق بنائے. جیسے ہم بھی عام حالات میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب عقل اور صاحب دولت انسان اپنی قیمتی چیزوں کو صندوق میں رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن سمجھتا ہے. ایسے ہی صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے میں اپنے رازوں کو رکھ کر اپنے آپ کو مطمئن سمجھے, اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, اس لیے کہ یہ راز وہ راز ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس تک ہیں تو یہ ہمارے ہیں, اور اگر ہمارے پاس سے نکل کر باہر چلے جائیں گے تو یہ ہمارے نہیں, پھر یہ سب کے ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسری کتاب کی جس کتاب کا نام ہے غرر الحکم, یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تیرا راز تبھی تک راز ہے جب تک تیرے پاس رہے. اے انسان جب تک تیرا راز تیرے پاس ہے تو تیرا راز تیرا غلام ہے, اور جب یہ راز ظاہر ہو kar دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر انسان اپنے راز کا غلام ہو جاتا ہے, انسان اپنے راز کا قیدی ہو جاتا ہے. لہذا رازداری, راز کو راز رکھنا, یہ بہت بڑی انسان کی خصوصیت ہے, اور انسان اگر ایسا کرے گا تو اسے معاشرے میں عزت ملے گی, اس کی ویلیو بڑھے گی, اور اسے غلامی کی زنجیروں سے آزادی مل جائے گی. مثلا مولا کائنات نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ راز تبھی تک راز ہے جب تک وہ انسان کے سینے میں چھپا ہوا ہے, اور اگر وہ سینے سے نکل کر دوسروں تک پہنچ جائے گا تو انسان اپنے راز کا غلام بن جائے گا. لہذا اگر راز کو راز رکھنا ہے, اپنے آپ کو سوسائٹی میں ویلیویبل بنانا ہے, اپنی عزت کو باقی رکھنا ہے, تو اپنے راز کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھنا ہے, اسے ظاہر اور اسے دوسروں کو نہیں بیان. شیخ سعدی ایک بہت ہی اچھے پڑھے لکھے انسان ہیں,
اور بہت ہی عقل مند انسان ہے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی, اور وہ بات یہ کہی کہ اے انسان, اپنے خاص دوست کو بھی اپنا راز بیان نہ کرنا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس خاص کا بھی کوئی خاص ہو, اور جیسے ہم نے اپنا خاص سمجھ کر اس کے سامنے بیان کر دیا, ایسے ہی وہ اپنا خاص سمجھ کر ہمارا راز کسی تیسرے کے سامنے بیان کر دے گا. لہذا اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رازوں کو بس اپنے ہی پاس تک رکھو, دوسروں کے پاس نہ جانے دو. لیکن مولانا, کیا سیرت معصومین علیہم السلام سے میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ دیکھیے, رازداری اور رازداری کا جہاں تک تعلق ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات بہرحال ہوتی ہے کہ جسے وہ چھپانا چاہتا ہے, اور چھپانا بھی چاہیے. جی, یہ ہر انسان کی زندگی کی ایک کمزوری بہرحال ہے کہ اپنے رازوں کو انسان کو چھپانا چاہیے. اور پروردگار عالم چونکہ علام الغیوب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے, تو لہذا اگر انسان توبہ کے ذریعے سے مالک کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ راز بھی خداوند عالم اس کے معاف فرما دے گا. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ کیا سیرت معصومین علیہم السلام میں رازداری کی کوئی مثال دیکھنے کو ملتی ہے, کوئی واقعہ اس طرح کا ملتا ہے, تو اس کی مثال میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم فتح, جسے قرآن مجید نے فتح مبین کہہ کر اعلان فرمایا ہے. قرآن مجید کا سورہ فتح ہے اور اس کی آیت نمبر 1 ہے. اسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, انا فتحنا لکا فتحا مبینا, میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین یعنی گریٹ وکٹری عطا کی ہے. یہ گریٹ وکٹری کیوں عطا کی ہے؟ کہ اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے رازداری سے کام لیا, اور رازداری سے کام لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کی یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں نہ تلوار اٹھانا پڑی, نہ لڑائی جھگڑا کرنا پڑا, نہ خون خرابہ کرنا پڑا. بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے رسول نے رازداری کے ذریعے سے اس جنگ کو جیت لیا, اور قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. لہذا رازداری کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے, آرام سے حاصل کر سکتا ہے انسان. جی, تو مولانا آج کی ایپیسوڈ میں کیا ہم ایک ہی کلمے کو ہم ایکسپلینیشن دیں گے یا ایک سے زیادہ کلمے کو ہم ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر. اگر ٹائم دامن وقت میں اتنا گنجائش ہوئی کہ ہمارا ایک کلمہ کمپلیٹ نہ ہوا اور ہم اتنے وقت میں اپنے ایک کلمے کو کور کر پائے, تو اس کے بعد ہم دوسرا کلمہ بھی شروع کر دیں گے. لیکن اگر ایک ہی کلمہ کمپلیٹ کرنے میں زیادہ وقت جائے گا تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اگلا کلمہ اگلے ایپیسوڈ یا اگلے پروگرام میں کور کریں, تاکہ سامعین اور ناظرین کرام کو بھی دیکھنے میں بہتری اور اچھا لگے, اور ہم بھی اپنی بات کو اچھی طریقے سے بیان کر دیں. تو کیا ایسا نہ ہو کہ جلدی ایک ہی سینٹنس ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ سینٹنسز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ دیکھیے, ایک کلمے میں کئی باتیں اور کئی پارٹ, ڈیفرنٹ پارٹ ایک سینٹنس میں ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ایک کلمے میں, جسے ہم عربی میں کلمہ کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں ہم حکمت بھی کہتے ہیں, اور اسی بات کو اردو یا انگلش میں جملہ یا سینٹنس کہتے ہیں. لہذا اس سینٹنس میں مولا کائنات نے 3 باتیں, یا اس سینٹنس کے 3 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ یہ ہے کہ عاقل کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے, اور اس کا اگلا پارٹ یہ ہے البشاشت و حبالت المودت, بشاشت مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ محبت کا جال ہوتا ہے, سامنے والا ایسے انسان کے قریب آتا ہے اور ایسا انسان بہت زیادہ اپنے دوست احباب پیدا کرنے میں کامیاب رہتا ہے. لہذا ایک دنیا میں اور ایک سوسائٹی میں رہنے کا ایک طریقہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں سے اگر ملے تو مسکرا کر ملیں, ہنستے ہوئے ان کا استقبال کریں, اور اگر ایسا کریں گے تو ہمارے بہت زیادہ ملنے والے اور دوست پیدا ہو جائیں گے. چونکہ بشاشت, آپ دیکھیں
بشاشت اور خوش اخلاقی، خوش اخلاقی، جی، خوش اخلاقی جس کو ہم گڈ بیہیویئر کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اپنے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، دوسرے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے، اور بہت اچھے سے اپنے سارے کام اس ایک اچھے اخلاق کے ذریعے سے وہ کرا سکتا ہے۔ بے شک۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یا بنی عبد المطلب، جی، اے عبد مطلب کے بیٹو، تم تمام لوگوں کو اپنے مال سے خوش اور راضی نہیں کر سکتے، تو ان کو خوش اور راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَأَلْقُوهُ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْبِشْرِ، تو پھر آپ یہ کریں کہ ان سے اچھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے ملاقات کریں، تو ایسا کام کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو تم زیادہ سے زیادہ خوش کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ مال کے ذریعے سے جو کام نہیں کیا جا سکتا وہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، جی، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، کیونکہ تمہارا مال اتنا کم ہے اور لوگوں کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہے، تم ہر کسی کو اپنے مال سے راضی نہیں کر سکتے، لہذا ان کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اور ان سے جب ملاقات کریں تو حسن البشر یعنی مسکراتے ہوئے، بطلاقۃ الوجہ، اچھے مسکراتے ہوئے، اسمائلنگلی ان سے ملاقات کریں، اور ایسا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی ایک بہت اچھی ویلیو اس سوسائٹی میں پیدا ہو جائے گی۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک داستان، چھوٹی سی داستان، وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک ابراہیم زکریا نامی ایک شخص گیا اور مشرف ہوا، زیارت سے مشرف ہوا، اور مشرف ہونے کے بعد جب اس جانے والے نے آپ کا اچھا اخلاق دیکھا اور آپ کا رویہ اور بیہیویئر دیکھا، تو انہوں نے یہ خواہش اور یہ ریکویسٹ کی کہ اے فرزند رسول، آپ مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر لیجئے، مجھے بھی وہ بتائیے جس دین کو آپ فالو کرتے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اسے دین کی تعلیم دی، اور دین کی تعلیم دینے کے بعد انہوں نے یہ معلوم کیا کہ میرے والدین اس دین کو فالو نہیں کرتے جس دین کی تعلیم آپ دے رہے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ رہیے، اور رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اس سے بھی اچھا برتاؤ کیجئے جیسا آج سے پہلے کیا کرتے تھے۔ جب یہ انسان آنے کے بعد اپنے گھر کی طرف گیا اور جانے کے بعد اپنی والدہ سے ملاقات کی، تو والدہ کو احساس ہو گیا کہ یہ تو اتنی زیادہ خدمت کرنے لگا کہ جتنی پہلے بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو والدہ نے، ماں نے معلوم کر لیا کہ تم جہاں گئے تھے سفر پہ، وہاں کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں فرزند رسول امام صادق کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور میں نے انہی کے دین کو قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جیسا برتاؤ پہلے کرتے تھے اب اس سے بھی زیادہ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دینا۔ جیسے ان کی ماں نے یہ سنا کہ آج کی بھی دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے یا ایسا دین ہے کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو بہت زیادہ اچھا اخلاق سے پیش آنے کی دعوت دے، جو اپنے فرزند کو یہ حکم، جو فرزند کو، بیٹے کو یہ حکم دیتا ہو کہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرو، کہ آج بھی کوئی اس طرح کا انسان ہے؟ تو اس نے جب اس طرح کی بات بتائی تو اس کی والدہ کہ جو ضعیف تھی، بزرگ تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ فرزند رسول نہیں، وہ رسول کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو مجھے خود ہی رسول لگتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو مجھے بھی وہی بتاؤ کہ جس دین میں انہوں نے تمہیں داخل کیا ہے، مجھے بھی اسی دین کا کلمہ پڑھاؤ، اسی دین کی تعلیمات بتاؤ، اور آج کے بعد سے میں بھی وہی رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کروں گی جو تمہیں انہوں نے بتائیں۔ تو دیکھیے اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان کی سوچ بدلتی ہے، اور انسان کی سوچ بدل جاتی ہے تو خود انسان بدل جاتا ہے۔ لہذا اچھے اخلاق کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ البشاشۃ حبالۃ المودۃ، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، دوسروں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی، لوگ تمہارے چاہنے والے ہو جائیں گے، لوگ تمہاری آہو بھگت کرنے لگیں گے۔ لہذا یہ سوسائٹی میں رہنے کے یہ قانون
جو مولا کائنات نے بتائے ہیں، انہیں اگر انسان اپنی زندگی میں فالو کرے گا تو انسان کا دونوں جہان میں فائدہ ہے. کم سے کم یہاں تو فائدہ ہے ہی، اور بہت زیادہ فائدہ ہے. اس آج کی دنیا میں اگر انسان کو سوسائٹی میں عزت مل جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. جی جی. تو اچھا لگا مولانا صاحب بات کر کے آپ سے. انشاءاللہ نہج البلاغہ کے حوالے سے اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہم گفتگو کریں گے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا چینل وین کے بہترین پروگرام کے لیے. اور انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ سے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ آج کا جو شو ہے وہ پسند آیا ہوگا. آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پہ. بنے رہیے، دیکھتے رہیے چینل ون کے ایک بہترین پروگرام. خدا حافظ.